میرا جو انٹرویو ہے وہ بہت کلیئر ہے. میں یہ کہہ رہی تھی اور آج میں پھر دہرا دیتی ہوں کہ میں یہ کہہ رہی تھی کہ اگر ہم پر ہو تو ہم پوری طرح ان کو ایکسپوز ہونے کا موقع دینا چاہتے ہیں تاکہ یہ جو ایک ٹرینڈ ہے پاکستان کی پالیٹکس میں کہ جوتے پالش کرو اور ایک پپٹ بنو اور آ کے عوام کے سروں پر مسلط ہو جاؤ, ایک آر ٹی ایس کا بٹن بٹھا کے وہ دبا کے اور اس کے بعد اس کو بٹھا کے اور عوام کے ووٹ چوری کر کے مسلط ہو جاؤ. اور جب آپ مسلط ہو جاؤ تو کیونکہ آپ کارکردگی کی بنیاد پر نہیں آتے, کیونکہ آپ اہلیت کی بنیاد پر نہیں آتے, تو آپ پھر ملک کا وہ حشر کرتے ہیں جو اس نااہل اور نالائق حکومت نے, جس کی قیادت عمران خان کر رہے ہیں, وہ حال ہوتا ہے. تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اس لعنت کا, میں اس لعنت کا لفظ اس لیے استعمال کروں گی, یہ پاکستان کے عوام کے لیے بہت بڑی ایک لعنت ہی میں کہوں گی کہ جس کی وجہ سے ان کے اوپر یہ مشکلات آج آئی ہیں. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ اس کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو. لیکن میں نے جو بات کی تھی وہ یہ کہی تھی کہ ہم تو برداشت کر لیں گے, لیکن یہ عوام 5 سال اس حکومت کو برداشت نہیں کر سکتی. باقی رہی جہاں تک پروپیگنڈا کی بات ہے, تو جب آپ کے پاس کوئی دوسری بات یا اپنے ڈیفنس میں آپ کے پاس جب کوئی بات کرنے کے لیے نہ ہو تو آپ توڑ مڑوڑ کر اگر اگلے کا بیان پیش کریں تو وہ بھی ایک اچھی بات نہیں ہے. میرا خیال ہے آپ کو اپنے ڈیفنس میں اپنی بات کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ آپ دوسری باتیں کریں, اور وہ بھی غلط. جاوید لطیف صاحب کی جہاں تک بات ہے, میں اس کی بھرپور مذمت کرتی ہوں کہ ریاست جو ہے وہ اپنے شہریوں کا تحفظ کرتی ہے, ان کے جو رائٹس ہیں ان کا تحفظ کرتی ہے, ان کو سچ بولنے پر, غلط کو غلط کہنے پر, حق کو حق کہنے پر, حق گوئی پر سزائیں, جعلی سزائیں نہیں دیا کرتی. اور جاوید لطیف صاحب بھی اتنے ہی محب وطن ہیں جتنے محب وطن ہم سب ہیں, آپ سب ہیں, ہر پاکستانی ہے. تو جو بات آپ کو نقصان پہنچا رہی ہے یا آپ جو بات اگر کوئی آئین اور قانون کی بات کر رہا ہے اور